سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، تم میں سے فتنہ کے متعلق پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کس کو یاد ہے؟ پیارے حذیفہ نے کہا، مجھے یاد ہے. پیارے عمر نے کہا، تم بہت جرت مند ہو، وہ حدیث کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، مرد کے اہل میں، مال میں، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں فتنہ ہے، جس کا کفارہ روزے سے، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. پیارے عمر نے کہا، میری یہ مراد نہیں ہے، میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا. پیارے حذیفہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنہ سے کیا خطرہ؟ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک مقفل دروازہ ہے. پیارے عمر نے پوچھا، اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ میں نے کہا، نہیں بلکہ توڑا جائے گا. پیارے عمر نے کہا، پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. راوی کہتے ہیں، پھر ہم نے پیارے حذیفہ سے پوچھا، حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جیسے وہ جانتے تھے صبح کے بعد رات ہے. میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی جو بجھارت نہیں تھی. پھر ہم پیارے حذیفہ سے یہ پوچھنے سے ڈرے کہ دروازہ کیا ہے. ہم نے مسروق سے کہا، تم پوچھو. انہوں نے پوچھا تو پیارے حذیفہ نے کہا، وہ دروازہ خود پیارے عمر تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7140 ہے. اس حدیث مبارکہ کو ہم مختلف پہلوؤں سے پڑھتے ہیں. پہلا تو یہ پیارے حذیفہ کا حدیث بیان کرنا کہ مرد کے لیے اس کے اہل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، پڑوسی میں فتنہ ہے. پہلے ہم اس پہلو کو پڑھیں کہ مرد کے لیے یہ سب فتنہ کیسے ہے، اس کے اہل فتنہ کیسے ہیں. اگر انسان اپنے اہل میں مشغول ہو اور اللہ کی عبادت سے غفلت میں آ جائے تو اہل فتنہ بن گئے، اور اگر اہل کے لیے ناجائز ذریعے سے آمدن کماتا ہے فتنہ بن گئے. ہم اس اہل کے اس پہلو کو پڑھیں. سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، لجپالہ کا معمول کے مطابق ہمارے ساتھ گھریلو معاملے میں مشغول ہوتے، یعنی آپ کی ازواج بیٹھی ہوتی اور دیگر گھر والے بیٹھے ہوتے. لجپالہ کا جیسے کوئی عام گھلا ملا ہوتا ہے، یوں گھلا ملا ماحول ہوتا کہ اذان آتی، لجپالہ کا ہم سے یوں اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. تو اگر بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہے، مشغول ہے، اور وہ دینی معاملات سے پیچھے ہٹ گیا تو اہل فتنہ بن گئے. اس کو ہم مزید تفصیل سے سمجھ لیں کہ کس کس طرح ہم اہل کی محبت میں جیسے بھی اسلام کے خلاف ہوں گے تو اہل ہمارے لیے فتنہ ہوں گے. اس کو ہم یوں سمجھیں، پیارے آدم علیہ السلام کا قول ہے کہ میری زوجہ کون؟ سیدہ ہماری اماں جان حوا، میرے لیے، یہ نازک جملہ ہے، اللہ سنا ہمیں معاف فرمائے، اطاعت خداوندی سے دوری کا سبب بنی. اور سید کونین کی زوجہ پیاری امہ الکبریٰ میرے محبوب کی دین کی معاون بنی. آپ بات سمجھ گئے؟ تو بات ایسے ہے کہ جب ہمارے اہل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاون ہیں تو پھر وہ خیر ہو گئی، ورنہ فتنہ. پھر فرمایا مال، اگر تو مال آتا ہے ہمارے پاس یا کماتے ہیں، دونوں لحاظ، اگر ہم جائز ذرائع سے کماتے ہیں اور مال کا حق ادا کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ رحمت ہے، برکت ہے. اگر ہم مال کو ناجائز ذریعے سے کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور ہمارے اندر مال کی وجہ سے معاذ اللہ
قباحتیں آتی ہیں، غرور و تکبر، فخر، دیگر منفی پہلو، تو ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح جان، ہمیں اپنی جان کا خیال ہے، فجر وقت اٹھنے کا خیال نہیں، ہمیں اپنی جان کا خیال ہے، روزہ رکھنے کا احساس نہیں، ہمیں اپنی جان کا دیگر موقعوں پہ، حتیٰ کہ ہم سادہ بڑا جملہ کہہ لیں، اپنی جان کا خیال ہے، رب کی بارگاہ میں جہاد کا خیال نہیں، تو پھر جان بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح اولاد، ہم اولاد کی محبت میں جو بھی ناجائز طریقہ، ہمارا بیٹا بیٹی غلط ہے، جھوٹا ہے، کوئی معاملہ بن گیا، ہم اپنے اولاد کی طرفداری کرتے ہیں، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، تو یہ فتنہ بن گیا۔ اسی قبیل کو ہم بالتفصیل مختلف پہلوؤں سے لے لیں، اس طرح اولاد بھی فتنہ۔ اور پڑوسی، کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے جو اسلام کے احکامات ہیں اتنے زیادہ ہیں پڑوسی کے، مجھے شک ہوا کہ وراثت میں حصہ نہ ٹھہرا دیا جائے۔ یعنی ہم کسی بھی طرح پڑوسی کے حقوق میں ذرا سا بھی کمی کوتاہی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں تو وہ پڑوسی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور بالخصوص میرے محبوب السلام نے فرمایا، جو پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ غلط راستہ اختیار کرتا ہے کس قدر وعید ہے احادیث میں، تو اس لحاظ سے پڑوسی کا معاملہ۔ پھر جو اگلا حصہ ہے کہ ان کا اگر غلطیاں ہو جائیں، اس معاملے میں ہم سے غفلتیں ہو جائیں، تو اس کا کفارہ ہے روزے، ہم روزے رکھیں، نماز ادا کریں، صدقہ کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اگر یہ غفلتیں گناہ ہم سے ہو جائیں تو یہ نیکیوں کا راستہ اختیار کریں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر جو اگلی حدیث کا حصہ ہے کہ وہ پیارے عمر نے پوچھا، وہ فتنہ جو سمندروں کی طرح امڈ آئے گا، جیسا کہ پیارے عمر فاروق شہید ہوئے، پھر پیارے عثمان غنی شہید ہوئے، پھر پیارے میر معاویہ پیارے مولا علی سرکار کی جنگ ہوئی، جنگ جمل ہوئی، پھر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تلوار آپس میں نیام کے اندر نہیں آئی۔ پیارے عمر نے پوچھا، اس فتنے کی مجھے بات بتاؤ، تو عرض کی پیارے حذیفہ نے، یا امیر المؤمنین، آپ کو اس فتنے سے کیا ٹینشن ہے، آپ کے اور اس کے درمیان دروازہ ہے۔ میرے محبوب کی حدیث ہیں، میرے محبوب السلام نے عمر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آسمان سے اترنے والے فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، وہ دروازہ عمر ہے، اور یہ توڑ دیا جائے گا، مانی آپ کو شہید کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے۔ تو پیارے حذیفہ نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ کو اس فتنے سے کیا ٹینشن ہے؟ پیارے عمر نے پوچھا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ پیارے حذیفہ نے کہا، توڑا جائے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پیارے عمر فاروق کی شہادت کے بعد اس امت کا متحد ہونا ہم دیکھتے ہیں آج تک ممکن نہیں۔ اور پھر ہم احادیث کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، کیا عمر فاروق کو پتہ تھا کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ ہاں، جیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتی ہے، کوئی شک شبہ نہیں، پیارے عمر کو پتہ تھا کہ وہ دروازہ میں۔ اس کو ہم اس بات سے سمجھیں، پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے برخاست کرنے کے لیے باقی گروہ نے کیا کیا کیا؟ آپ نے خلافت میں چھوڑی، اور آپ فرمایا کرتے تھے، میرے محبوب نے مجھے حکم فرمایا، عثمان تجھے قمیص پہنائی جائے گی، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ قمیص نہ اتارنا۔ اور شارحین حدیث نے لکھا، اس قمیص سے مراد خلافت تھی، پیارے عثمان غنی نے نہیں۔ ہم اس پہلو کو جب دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق فتنوں میں دروازہ تھے، بہت غور کریں، بہت غور کریں۔ اس حدیث مبارکہ کی وساطت سے ہم ایک عظیم پیغام سیکھیں۔ اسلام میں جو سزاؤں کا نظام ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو درے مارو، شادی شدہ ہے اس کو سنسار کر دو، اسی طرح اور جو تعزیرات اسلام میں ہیں، سزائیں ہیں، اگر فتنے کو اٹھتے ہوئے نہ کچلا جائے، بات کو سمجھیں، ہم اپنے آپ اپنی ذات سے لیں، اپنے گھر سے لیں، اپنے معاشرے سے لیں، ایک اصول ہے اسلام کا، فتنے کو اٹھتے ہوئے نہ کچلا جائے، وہ فتنہ معاشرے کو ناسور بنا دیتا۔ اس پہلو کو اور سمجھیں۔ آپ گھر میں ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے گھر میں فلاں چیز غلط ہو رہی ہے، آپ اندر سے تو گھلتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سڑتے ہیں، لیکن اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
وہ سکھ بھی لے گیا، اتفاق بھی لے گیا، رزق بھی لے گیا، شرازہ بھی بکھر گیا۔ اور اگر اس فتنے کو وہ جس صورت میں ہے اسے ختم کر دیا جائے، وہ لمحہ 2 لمحے، آدھا گھنٹہ، 10 دن کی ٹینشن تو ہوگی، گھر بچ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو غلط پہلو ہیں، اگلے دن ایک صاحب نا ہاسپٹل میں تھے، کیا ہوا اسے کہ وہ نا یہ گزر رہا تھا تو آگے، یہ چند دن ہو گئے، تو آگے نا ایک لاش پڑی تھی، سر کٹا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کے نا اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ لاش پڑی ہے ادھر، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، جا رہے ہیں، ہر زندگی اپنے معمول پر وہ کنارے پہ لاش پڑی ہے پڑی۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کا ایک، یہ آپ کے سامنے صورت رکھے، یہ ہمارے معاشرے کہ اگر ہم اس کے پاس گئے مجھ پر ہی پڑ جانا ہے، کسی کو بتایا تو میں ان تفتیش میں آؤں گا۔ یعنی ہم کس طرح الجھ گئے ہیں، ہم اگنور کرتے کرتے اگنور کرتے کرتے اگنور کرتے کرتے ہم یہاں آ گئے ہیں جو آپ صورتحال سمجھتے ہیں۔ پیارے عمر فاروق کی زندگی، آپ تنہو کسی طور پر، قطعی طور پر فتنے کو، ظلم کو، ناانصافی کو گوارا نہیں کرتے۔ بس زندگی کا اسلام کا اصول ہے، جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جس کو کچلنا ہے اس کو کچلنا ہے، اگر درگزر کیا جائے گا پھر یہ معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل لبیک لبیک لبیک